الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا اب ہے تصویر نہ بناؤ ذرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله محمد عمیر خلیل کون؟ اچھا محمد عمر اچھا فاطمہ بنت حمید عبد الحمید ہیں. ہاں دونوں بیٹی آپ کی ہیں. اچھا فاطمہ کا نکاح محمد عمر خلیل سے ہے. حق مہر دونوں کتنا ہے؟ تھوڑا سا بڑھائیں ذرا. اگر چاندی ہے نا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. کم از کم 30,000 کریں احتیاط میں. ہاں 30,000. ہاں کم چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا اس کی احتیاط میں رہی ہے تو 30,000 روپے. ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ آپ اس میں گرام میں کیا تھا. ہاں اب بیٹھ جائے. دونوں بیٹھ جائے. ہمارے بزرگ اب بیٹھ جائے. بس صرف تعارف کے لیے تھوڑا سا میں نے ہمارے بزرگ عبد الحمید صاحب کی بیٹی عبد الحمید نام ہے نا عبد الحمید صاحب کی بیٹی فاطمہ بعوض حق مہر 30,000 روپے کے اپنے عزیز محمد عمر خلیل آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. جزاک اللہ. محمد حسنین خلیل دونوں بھائی ہیں. اچھا چلو. اور بیٹی کا نام سعدیہ بنت حمید عبد الحمید صاحب. عبد الحمید صاحب کی بیٹی سعدیہ بعوض حق مہر 30,000 روپے کے اپنے عزیز محمد حسنین آپ کے نکاح میں دی. آپ بھی اونچی آواز سے کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. جزاک اللہ. محمد حاتم ولد محمد قاسم. جزاک اللہ. آپ کا احمد بنت محمد احمد جمیل.
بیٹی کے والد کون ہیں؟ جزاک اللہ، آپ بیٹھ جائیں، ہمارے بزرگ ہیں نا، بیٹھ جاؤ الحمدللہ۔ اور حق مہر کتنا ہے؟ 30,000 روپے۔ 30 نہیں 30 سونے کی شکل، ہاں 30,000 کے ٹاپس ہے سونے کی شکل، 30,000 ہاں جی، اس کے مالک کے ٹاپس کالا میں ڈالنے میں قانون ڈالنے والی، یعنی اس کو بالیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹاپس اچھا اچھا چلو، 30,000 میں ہاں بالیاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلو بھائی، ہمارے اردو کا لفظ تو بالی ہی ہے نا، بالی۔ یہ کیا سونے کے ہاں جی، سونے کے ٹاپس یعنی بالی ہیں آئے؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ ہمارے بزرگ محمد احمد جمیل صاحب کی بیٹی عاتقہ احمد باعوض حق مہر 30,000 روپے کی مالیے کے سونے کے ٹاپس یعنی بالیاں، ان کے عوض میں محمد احمد جمیل صاحب کی بیٹی عاتقہ احمد کا نکاح اپنے عزیز محمد حاتم کے ساتھ کیا۔ آپ اونچی آواز سے کہیں، میں نے اپنے لیے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ معاذ قدیر ولد قدیر بشیر، جزاک اللہ۔ نمرہ دختر محمد سہیل، بیٹی کے والد کون ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں جی۔ وہ آپ کے وہ چھوٹے بھائی تھے؟ اب آپ بیٹھ جائیں، بچی سے اجازت تو لے لی ہوگی؟ ہیں الحمد، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ 40,000 روپے معجل جو ادا کر، 10,000 روپے غیر معجل، ٹھیک۔ ہمارے بھائی محمد سہیل مرحوم جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ محمد سہیل صاحب کی بیٹی نمرہ باعوض حق مہر 40,000 روپے معجل جو ادا کر دیا گیا ہے، ابھی کرنا ہے، ہاں پھر معجل پھر دوسرا ہوتا ہے معجل، پھر 10,000 روپے اور 10,000 روپے غیر معجل، دو لکھیں، ہاں ابھی 10,000 روپے غیر معجل یعنی بعد میں غیر معجل کا مطلب تو یہ ہے کہ بعد میں ادا کرنا ہے، اور معجل کا معنی لکھا ہے کہ جو اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ ادا کرنا ہے۔ پھر کل حق مہر کتنا ہو جائے گا؟ 50,000 روپے کرنے ہیں، لیکن اس میں پھر انہیں کچھ معجل اور کچھ غیر معجل ہیں، جتنا آسانی سے ہو سکے ادا کر دیجیے۔ 50,000 روپے کا ہے، قائم کر لیتے ہیں۔ نہیں آپ اس میں سے چاہے 10,000 روپے معجل آپ کر لیں، جلدی ادا کرنا ہے 10,000 روپے، اور باقی جو 40,000 روپے ہیں پھر آہستہ آہستہ معاف نہیں کرانا، دینا ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں بھائی نیت رکھیں الحمدللہ، یہ نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے الحمدللہ ہے، جو حق مہر ہے وہ ادا کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو ہمارے بھائی ہمارے بزرگ محمد سہیل مرحوم کی بیٹی نمرہ باعوض حق مہر 50,000 روپے کے، جس میں سے کچھ معجل ہے اور کچھ غیر معجل، اس حق مہر کے عوض میں محمد سہیل مرحوم کی بیٹی نمرہ اپنے عزیز معاذ قدیر آپ کے نکاح میں دی۔ آپ اونچی آواز سے کہیں، میں نے اپنے لیے قبول کیا۔
جزاک اللہ بارک اللہ لکم بارک علیکم جمع بینکم فی خیر. بس نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوعہ، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اللہ میاں فرما رہے ہیں جن کا ایک فرمان برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں آتا. آج کل ایک جملہ مجالس میں اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام. اب قرآن پاک میں اللہ میاں فرما رہے ہیں، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آج آپ دیکھ لیں، یہ باہر دیکھیں، یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے نا، پورا دن لاہور شہر میں اور آس پاس اپنے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس وقت آدھی دنیا روشن ہے پوری دنیا میں. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. الحمدللہ. والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آپ دیکھ لیں چاند ہی راتیں ہوں، چاند بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. وانزل من السماء ماء، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور یہ بارشیں ہو رہی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے آپ. اللہ میاں کا ایک فرمان برحق اور سچ ہے، ایک ذرے کا شک نہیں آنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے لگا. یہ ہمارے بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. پیچھے ہمارے بالکل قریب کنارے پر بزرگ بیٹھے ہیں. اس میں گرامی کیا ہے ہمارے بزرگوں کا؟ یہ پیچھے ہاں جی محمد عزیز، اور پیچھے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں نا. اللہ تعالیٰ میں نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں ہم بس ہے. ہاں جزاک اللہ. الحمدللہ. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کس چیز پر بیٹھے ہیں؟ کس چیز پر بیٹھے ہیں؟ سب کو یقین ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں نا. یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے، فرمانے لگے، تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو رہا. ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے، رب کے فرمان میں ایک ذرے کا شک نہیں ہونا لگا. میں شوگر کا مریض ہوں، میں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں، میرے بیٹے ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، آگے مجھے شوگر کی وجہ سے بعض دفعہ آنکھوں کے سامنے دھندلا پن ہوتا ہے، سامنے رستہ صاف نظر نہیں آتا، لیکن بیٹے کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے، رب کے فرمان میں ایک ذرے کا شک نہیں ہونا. وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے. یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، مٹی کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے. یہ اللہ میرے بتایا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ گھر نہیں ہے، راہ گزر رہا ہوں. یہاں چاہے آپ دیکھو، پھر کر دوں،
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا۔ دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس اللہ آپ اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں نا۔ جمعہ میرا کر رہا تھا نا، یہاں ہم سب کے سب مسافر ہیں۔ اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محلے مسافر ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی تھوڑی سی عمر میں آپ نے کتنے بادشاہوں کے جنازے دیکھ لیے، کتنی خبریں آپ نے سن لی، فلاں بادشاہ چلے گئے، فلاں سور چلے گئے، فلاں وزیر چلے گئے۔ آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ ہاں یہ گھر نہیں، یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ اپنی دکان میں خوش کریں، دفتر میں خوش کریں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں، پھر آپ کی دکان جنت کی دکان۔ وہ نمارق مصوفہ تکیے لگے ہوئے، وہ ذرابی مبسوسہ قالین بچھے ہوئے لگا۔ یہاں شادی حالوں میں قالین بچھے ہوتے ہیں، بس وہ تھوڑا وہ شادی حال کے سامنے قالین بچھا ہوتا ہے، باہر نکلے تو وہی پرانا لاہور شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہی وہ روڑے پتھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں۔ ہاں کیا نام بھائی نعمان عمرہ کرائے، اللہ خوش رکھے۔ اللہ نے مجھے بلا لیا تھا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ تو بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے کی خدمت کر دے، گنجائش ہے بیچارے کرتے ہی حسب توفیق، لیکن لالچ نہ ہو یا نہ، ہاں دل میں تمنا نہ ہو کسی چیز کی یا نہ، ہاں دل میں یہ ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ کیا رہا ہے۔ ہاں نا بیٹی آ گئی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی نا۔ ہاں نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نہ کیا کریں مطالبات، نہ کیا کریں۔ اللہ سب کہاں سے گاڑیاں دیں گے؟ گاڑی میں تمہیں لاگت کرنی رہا۔ میں جانتا ہوں یار کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کسی میں کوئی ہمت کوئی دے رہے، میرے اللہ کا شکر ہے۔ چار بیٹوں کا نکاح ہوا، کسی سے موٹر سائیکل نہیں دیا اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑی بہت کو ضرورت اس بار خود خرید کر دی ہوں گے تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چلو کوئی تھوڑی بہت خدمت کر دے، گنجائش ہے، لالچ نہ ہو، تمنا نہ ہو کسی چیز کی، دل میں یہ ہو کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ اللہ ہے۔ یہ آپ جنگیں ہو رہی ہیں نا، آپ دیکھ کیا حالات ہیں، یہ دنیا بالکل کنارے پر ہے اللہ۔ صبح بلڈنگ کھڑی ہوئی ہیں اور شام کو تباہ ہو رہی ہیں اللہ، یہ خبریں سن رہے ہیں آپ اللہ۔ بس بات وہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، یہ ہے غرض ہماری۔ ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے، نماز پڑھ کر خوش کریں گے، روزہ رکھ کر خوش کریں گے، زبان سے سچ بول کر خوش کریں گے، اپنی حق حلال کی روزی کما کر خوش کریں گے الحمدللہ۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے ہیں، آمین۔